بسم اللہ الرحمن الرحیم ابین استعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین عطا کن یا قطب الدین چشتی، جانشین شہ غریب نواز ماہ برج کمال قطب الدین۔ آج حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ تمام لوگوں کو عرس کی بہت بہت مبارکباد۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ جہاں ایک طرف جانشین شہ غریب نواز کے آنگن میں عرس کا سیلیبریشن ہے، تو وہیں حضرت پروفیسر سید شاہ شمیم الدین احمد منیمی صاحب جو تصوف کی ایک بہت ہی زبردست آواز ہندوستان میں ہے، کہ اگر آپ کو تصوف کی کئی کتابیں ایک ساتھ بولتے ہوئے دیکھنا ہے تو حضرت سید شاہ شمیم الدین منیمی صاحب کو دیکھ لیں۔ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں تصوف کے حوالے سے، اور جس موضوع پر بات کرتے ہیں اس موضوع کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو اس بارگاہ میں مسجد میں امام ہونے کے ناطے آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا جانشین شہ غریب نواز کے مرتبے کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے عرس کے موقع پہ آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ اس متبرک ترین بارگاہ کی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصلی امامت کے لیے منتخب کیا۔ یہ بڑی نوازش ہے اور بڑا شرف ہے، اور آج عرس پاک کی مجلس ہے، اور ایسے بزرگ کے عرس پاک کی مجلس ہے جو اس بر صغیر میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس قدر مقبولیت اس شخصیت کو اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد آج جب 700 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، یہ مقبولیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز نے شیخ نجم الدین صغرا کے کہنے پر آپ کو دہلی سے لے جانے کی آواز کی تو پوری دہلی نکل آئی، بادشاہ خود نکل آیا، عوام نکل آئی، خواص نکل آئے، اور سب نے رونا شروع کر دیا، اور اس طرح بلکے اور روئے کہ غریب نواز نے کہا کہ میں ایک کو خوش کرنے کے لیے سب کو غمزدہ نہیں کر سکتا، ایک کو راضی کرنے کے لیے سب کا دل نہیں توڑ سکتا، اور اسی لیے جب سب کے دل کی آواز ہے خواجہ قطب، آج جب میں آ رہا تھا تو میرے ہر قدم پر وہی پس منظر تھا کہ خواجہ قطب۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اور اپنی راہ پر عمل کرنے والوں کو بندگان خدا کے درمیان محبوب بناتا ہے، مقبول بناتا ہے۔ تو یہ محبوبیت و مقبولیت کی عجیب شان ہے یہاں، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور کے راستے پر چلنے والے یہ جو نمائندگان ہیں، ان کا یہ مقام طے کر رہا ہے تو اللہ کے رسول کا مقام کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان تو یہ تھے کہ جن کو دیکھ کر کے اسلام کی شناخت ہوتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے لوگ اندازے لگا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ حضرت بابا فرید کو اس در سے ولایت ملی، سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے قابل ہوئے اس صحبت کے فیض سے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے، ان کا جو فیض ہے، اس کے حوالے سے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اور اولیاء اللہ کا فیض، اس کی دلیل، اس کی مثال اگر کوئی ہے تو اس دہلی کی زمین پر خواجہ قطب سب سے بڑی مثال ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، اولیاء کی دہلی میں کمی نہیں ہے، لیکن جو سب سے روشن، تاباں اور منور مثال ہے وہ خواجہ قطب کی ہے۔ دہلی نے غریب نواز کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا، اس غریب نواز کو خواجہ قطب کی شکل میں دیکھا، تو خواجہ قطب دہلی میں غریب نواز کے ایسے جانشین ہیں کہ خواجہ قطب سے غریب نواز پہچانے جاتے ہیں کہ ان کے پیر ہیں، وہ ان کے مرشد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ قطب نے اپنے اخلاق و کردار کا ایک ایسا مظاہرہ کیا کہ آسان بات نہیں ہے کہ اس دور کی دہلی میں عوام و خواص کا یکساں طور پر حضرت کے دام عقیدت میں گرفتار رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی نے وہ قطب مینار بنا دیا تھا جو نہ میلا ہوا ہے، نہ ٹوٹا ہے، اور نہ ویران ہوا ہے۔ یہ قطب مینار وہ ہے جس میں کوئی مورتی بھی نہیں ہے، یہ قطب مینار وہ ہے جس پر کسی کا دعویٰ بھی نہیں ہے، یہ قطب مینار وہ ہے
جو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو متوجہ کراتا ہے۔ آج ہم لوگ خواجہ قطب کے آستانے پر حاضر ہیں، اور کیسے کیسے اولیاء اللہ، خواجہ قطب کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے بالکل نصف میں ہے، آدھے آدھ پر۔ تو جب آدھا زمانہ گزر گیا تو خواجہ قطب نے پھر ایک بار حضور پاک علیہ السلام کی نسبت کو اس طرح تازہ کر دیا کہ پھر آج تک وہ زندگی تابندگی باقی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو خدا کے جو خود کے لیے جیتے ہیں ان کے محل بھی ویران ہو جاتے ہیں، اور جو خدا کے لیے جیتے ہیں ان کا آستانہ سلامت رہتا ہے۔ جس طرح حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اگر آپ کو غریب نواز کے جلوے دلی میں دیکھنا ہو تو وہ اس گنبد میں نظر آئیں گے اور اس بارگاہ میں نظر آئیں گے۔ اور کیا زمانہ رہا ہوگا کہ پہلے حضرت خواجہ معین الدین، پھر خواجہ قطب الدین، پھر بابا فرید الدین، پھر حضرت نظام الدین، پھر مخدوم علاء الدین صابر کلیری۔ کتنا خوبصورت زمانہ، اور کیسے خوش نصیب لوگ رہے ہوں گے وہ کہ جو اتنے عظیم المرتبت بزرگوں کا زمانہ پایا ہوگا جس نے۔ تو حضرت یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت نظام الدین بھی چکر لگانے آتے تھے، بابا فرید کو ولایت ملی، حضرت مخدوم صابر پاک یہاں آتے تھے۔ بارگاہوں کے ادب کے حوالے سے اور اس بارگاہ میں کس ادب اور احترام کے ساتھ میں حاضری دینا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اسلام ادب کا نام ہے، اور اسلام کی جملہ تعلیمات اپنے ماننے والوں کو ادب سے ہمکنار کرتی ہے۔ کسی نے کہا بھی ہے کہ تصوف کلہ ادب، تصوف صرف ادب کا نام ہے۔ تو ان بزرگوں کے پاس سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ آدمی اس طرح حاضر ہو کہ اللہ کی تجلی دیکھ رہا ہے، ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ان کا ادب کرتے وقت اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آدمی کا، انسان کا یا علامت کا ادب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شاعر اللہ کا ادب کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان کی نشانی کا عالم یہ ہے کہ جو ان کا ادب کرے وہ عالم ہے۔ عالم کی مثال قرآن میں یہی دی گئی، ڈیفینیشن یہی دیا گیا کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو شاعر اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا معاملہ؟ اللہ تو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو سامنے موجود نہیں، تو پھر ڈرنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ سے ڈرنے سے مراد ہے اللہ کی نشانی سے ڈرنا، آیت اللہ سے ڈرنا، شاعر اللہ سے ڈرنا۔ اس لیے یہاں پر جو ڈر ہے یا خوف ہے یا ہچکچاہٹ ہے یا ادب ہے یا ڈسپلن ہے یا انوشاسن ہے یا ایک قسم کا خوف اور امید کا معاملہ ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کی واضح ترین نشانی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو حضرت نے جو ارشاد فرمایا، یہ بات یاد رکھیے کہ جو ولی سے دشمنی کر لے وہ یا تو علاء الدین خلجی بن جاتا ہے یا غیاث الدین تغلق بن کر کے بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ولی سے دوستی کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بنا دیتا ہے۔ حضرت نے اسی جانب اشارہ کیا، اس بارگاہ میں ادب سے آؤ گے، بزرگوں کے یہاں حاضری ادب سے دو گے تو اللہ پاک ان کی بارگاہ کا فیض بھی عطا فرمائے گا۔ بے ادب اور گستاخ بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے اور خدا کے ساتھ میں اعلان جنگ ہے۔ یہ گفتگو بہت مختصر سی ہے کیونکہ ہنگامی ماحول ہے اور عرس کا ماحول ہے۔ آج چونکہ عرس کی رات ہے، 13 ربیع الاول کو خدام خواجہ اجمیر شریف سے جو چادر لے کر کے آتے ہیں وہ پیش ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت سید امان میاں چشتی صاحب جو خادم ہیں درگاہ معلیٰ اجمیر شریف میں، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کے بیٹے ایان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے افنان بھائی نے کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ امان میاں اگر آپ بھی کوئی سندیش دینا چاہیں غریب نواز کی بارگاہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اتنی معزز شخصیت میرے ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی، اور عرس کے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کو مردراز کی تندرستی عطا فرماؤ، اور آپ کی خدمات جو کتب صاحب یہاں لے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ عرس کے متعلق میں اتنا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس بارگاہ میں چادر اجمیر شریف کی پیش ہوتی ہے یہ قدیمی وقت سے پیش ہو رہی ہے، لیکن 1947 کے بعد ایک وقت ایسا ہوا تھا کہ خدام حضرات اجمیر شریف سے آنے میں دیر ہو گئی تھی، تو یہاں آئے تو دروازہ معمول ہو چکا تھا، تو آپ لوگ باہر بیٹھے تو اندر سے آواز آئی، دروازے بخوب کھلے کہ چادر لے کر کے اندر تشریف لے آئیے۔ تو ہمارے بزرگ اس وقت چادر لے کے اندر آئے، پیش کری۔ جب سے معمول بنا ہے، دربار معمول ہونے کے بعد میں پھر دوبارہ کھلتا ہے، صرف اجمیر شریف کی چادر پیش ہونے کے لیے۔ باقی حضرت نے تمام چیزیں کہی دی، بس میں آپ کے چینل کی طرف سے تمام ہندوستان کے لوگوں کو عرس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس
मुबारक महीने की रबी अव्वल की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।